عرب کی جہالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا، خاص کر کے عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا میں کس قدر تعصب، جہالت اور بے دینی تھی۔ لوگ ظالم اور جابر اور فاسق تھے۔ وہ بت پرست، زانی، شرابی اور جوئے باز تھے، جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرمناک سلوک کرتے تھے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے انبیاء کرام کے ذریعے شروع ہو چکا تھا، لیکن پہلی امتوں کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ راستہ بھٹک جاتے کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ مذہب بنا رکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بہت سی تہذیبیں جو کبھی ترقی یافتہ تھیں، اپنی پہچان کھو چکی تھیں۔ ان کی روایات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اور چراغ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ظلم کے قصے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندی تہذیبوں کی کیا حالت تھی؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے، جس کی کوئی تہذیب نہ تھی، نہ کوئی تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ ہو چکا تھا۔ دعوت الہی انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مابعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء کرام آتے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی۔ جو انقلاب عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتبا تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی، اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب کسی عورت کا خامند مر جاتا تو وہ ایک کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی، خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی، یہاں تک کہ سال گزر جاتا۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چھچھوندر، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کل کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔
مثلاً ایفائے عہد۔ حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ حفظ ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان خوبیوں کو ان کی بدکرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے تھے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگریوں کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج ان ممالک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ ضلالت کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نما عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت کی یہ سپر پاور تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام تر قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پر آسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پر آسائش زندگیوں کو مزید پر آسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ عیسائی دنیا بھی عجیب فکری اور نظری تضادات کا شکار تھی۔ آسمانی ہدایت میں رد و بدل کے بعد اس کی صورت بھی بدل چکی تھی۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ اخلاق و کردار کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ ہر چیز پر شیطانیت غالب تھی۔ غلامی کے ادارے کو امراء نے اپنی ضرورت بنا لیا تھا۔ رومیوں کے اعلیٰ طبقات نے زمینوں پر قبضہ جما کر غلاموں کی کثیر تعداد کو کھیتی باڑی پر لگا رکھا تھا۔ ان غلاموں کی اولاد میں بھی خون پسینہ ایک کر کے زمین کا رزق بنتی رہتی۔ رومی غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا تو غلاموں کی آبادی میں بھی کمی واقع ہونے لگی، جس کے نتیجے میں محنت کش افراد کی نفری بھی کم ہو گئی۔ بہت سے جاگیردار جزوی طور پر اپنی زمینیں مزاروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رومی معاشرہ وحشت، درندگی اور بربریت کی علامت بن چکا تھا۔ حاکم اور محکوم کے 2 طبقے وجود میں آ چکے تھے۔ ایک طبقہ امراء کا تھا
جس کا مقصد عوام پر حکومت کرنا تھا، اور دوسرا عوام کا محکوم طبقہ تھا جو نسل در نسل حکمران طبقے کی خدمت بجا لا رہا تھا۔ یورپ میں ابھی تک تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ یہ قومیں جہالت و ناخواندگی اور جنگ و جدل میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ظلم و جہالت کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، مگر بار بار مصائب و مشکلات میں گھرنے کے باوجود بھی یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف یہ قومیں مہذب اور متمدن معاشرہ سے بالکل الگ تھلگ گھٹا گھوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں، اور ترقی یافتہ تمام قومیں ان سے تقریباً نا آشنا تھیں۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات سے تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے ان قوموں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ نہ دینی حوالے سے ان کے پاس کوئی طریق تھا اور نہ سیاسی دنیا میں ان کا کوئی مقام۔ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت اور بربریت زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن بہار لایا اور گزشتہ زمانہ میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس وغیرہ میں بھی تباہی اور طوائف الملوکی کا اور ویرانی کا دور دورہ تھا۔ براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بسنے والے یہودی دنیا کی دیگر تمام اقوام سے اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین کا بہت زیادہ علم تھا، لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب و سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ دولت کی ہوس، غرور، تکبر، ہوس پرستی، نسبی تکبیر اور قومی غرور کی وجہ سے ان کے اندر مخصوص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو انہیں عوامی سطح پر آنے سے روکتی تھی۔ راہ حق سے لوگوں کو منع کرنا ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ قرآن نے ان کی اخلاقی پستگی، مسخ شدہ ذہنیت اور اجتماعی فساد کی بڑی احسن انداز میں نقشہ کشی کی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی باہمی رقابت 6 صدی عیسوی کے آخر میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے، خون بہانے اور مفتوح اقوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھتے۔ اس صفاقی جبر و تشدد اور اس وحشت و بربریت کے اس ماحول میں جس کا مظاہرہ یہ دونوں مذاہب وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسباں ہوں گے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کی اقدار کی پاسداری کریں گے۔ ناظرین، اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بے شمار تہذیبیں عروج و زوال سے دو چار ہوئیں، لیکن آج چند ایک کے سوا سب اپنا تشخص کھو چکی ہیں، جن میں سے چند تہذیبوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنوبی عراق میں شمال کی طرف سے ایک نئی قوم کے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کی ترقی یافتہ صنعت اور کمہار کے چاق کی ایجاد لے کر آئے تھے۔ 3000 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل جنوبی عراق پر اس اجنبی قوم کا قبضہ ہو گیا، جو ایک متمدن قوم تھی، اور یوں سمیری تہذیب وجود میں آئی۔ اہل مصر بھی شاندار تہذیبی روایت کے حامل تھے۔ سمیری تہذیب مصری تہذیب سے قدیم تھی۔ اہل مصر ایک ترقی یافتہ قوم تھے۔ ان کا کلچر سمیری کلچر سے مختلف تھا اور انفرادیت کا حامل تھا۔ مصری قوم میں لیبیا، مغربی ایشیا، سامی، سوڈانی اور توبیائی لوگ بھی شامل تھے، اور یوں ایک مخلوط تہذیب وجود میں آئی جو ثقافتی اعتبار سے بھی توانا روایات کی حامل تھی۔ حکمران فرعون کہلاتے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے، عوام سے بیگار لی جاتی اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا۔ عوام حکمرانوں کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے اور ان کی ہوس ملک گیری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے۔ ہتی تہذیب سمیری اور مصری تہذیب کے بعد وجود میں آئی، اس لیے ان دو بڑی تہذیبوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ یہ لوگ 3000 قبل مسیح کے وسط تک اپنے اصل وطن بحیرہ کیسپین میں آباد تھے۔ باوجہ یہ قبائل شام سے ہوتے ہوئے اناتولیا جا پہنچے۔
وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ابتدائی اصول و ضوابط سیکھے اور پھر شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر 1600 قبل مسیح انہوں نے ایشیائے قوچک میں ایک منظم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ فونیقی دراصل سامی نسل کے لوگ تھے۔ ان کے آباء و اجداد 2800 قبل مسیح کے قریب خلیج فارس کے علاقے سے ساحل شام کے علاقے منتقل ہوئے۔ یہاں انہوں نے شہر آباد کیے جو مختلف دستکاریوں کے مراکز تھے۔ تجارت ان کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ یہی تجارت ان کی منفرد تہذیب کی بنیاد بنی۔ انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی کمال ترقی کی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کی تمام آوازوں کو 22 حروف تہجی میں لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساحلوں تک رسائی حاصل کی اور رفتہ رفتہ وہاں اپنی 9 آبادیاں قائم کیں۔ یونان 1600 قبل مسیح ایک نیم وحشی ملک تھا۔ 2000 قبل مسیح آریہ نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے وہ تہذیب سے اتنے ہی نابلد تھے جتنے مقامی لوگ۔ 8ویں صدی کے وسط سے یونانی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ترقی کے آثار نظر آنے لگے۔ سابقہ 4 صدیوں کے دور کے یونانی لوگ مشترکہ تہذیب و تمدن کی بعض مخصوص اور منفرد خصوصیات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہری ریاست اگرچہ یونان سے قبل سمیری تہذیب میں مارز وجود میں آ چکی تھی، لیکن جتنا انہماک اور شوق یونانیوں نے ظاہر کیا اور شہری ریاستوں کے تصور کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا، اتنا جوش و خروش خود سمیری تہذیب میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب و تمدن کے 2 بنیادی رجحان فلسفہ اور سائنس تھے جو بعد میں یورپی اقوام کی مادری ترقی کا باعث بنے۔ تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراکز میں جنوب مغربی ایران کا علاقہ خاص اہمیت کا حامل تھا۔ خلیج فارس سے ملا ہوا یہ علاقہ قدیم زمانے میں علام کے نام سے مشہور تھا۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے علام کے مرکزی شہر سوسا میں ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا۔ ظہور اسلام کے وقت ایران ایک طاقتور ملک گردانا جاتا تھا، عسکری حوالے سے بھی اور تہذیبی حوالے سے بھی۔ اس لیے ایران کو اس عہد کی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے کی جو آندھی دنیا میں چل رہی تھی، ایران بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہرام نے جو 6 صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا، اپنی بہن سے ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری رقم تراز ہیں، شاہ بہرام کی کردیہ نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری دوسری جگہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زن پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہندوستان بھی عالمی منظرنامے میں ثقافتی اور تہذیبی سطح پر زوال کا شکار تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت نے بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بدھ مت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بدھ مت پر ہندو مت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بدھ کے ملک کی صورتحال بھی قابل رشک نہ تھی۔ مغل، ترک اور جاپانی مشرق اور وسط ایشیا میں آباد تھے۔ یہ اقوام اپنے عبوری دور میں سے گزر رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا اور نہ کوئی عالمی روایت۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ ہندوستان اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا بلکہ ان گنت سیاسی اکائیوں میں تقسیم تھا، تاہم ہندو مت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا۔ اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بدھ مت اور جین مت کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر ناجائز فعل کو جائز قرار دے دیا گیا تھا، اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو ابھارنے والے عناصر جس قدر ہندوستان کے قدیم تہذیب و تمدن میں تھے، کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے۔ منو شاستر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو اور شودر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا۔
برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی۔ مرنے والے کے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل مرنا ہوتا یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرتی اور اسے سماج کے طعنوں کا ہدف بننا پڑتا۔ سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ جہالت اور توہم پرستی نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کا علمی اور ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھ مت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ملا تو اس کے تعصب اور تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ ان کے علمی اور حکمی کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی، مثلاً چینی، تبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی، مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ البیرونی نے، جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے، ایک مستقل لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب، جو ہندوؤں کا عظیم کارنامہ ہے، میں بھی عرب فائق ہیں۔ رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے۔ رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی۔ رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاپ سے ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی۔ گو جزیرہ نمائے عرب کو رومی کسی خاطر میں نہ لاتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ کار انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تعلیم انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے، جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عمل یعنی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اسلامی تہذیب میں اقوال عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائی جانے والی کوئی بھی خوبی در حقیقت اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر بی کے نریان لکھتے ہیں، اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترکہ خصوصیت تھی۔ ڈاکٹر آغا افتخار حسین تاریخی جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کی زرخیزی، انقلاب، آفرینی اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبیوں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان کی تہذیبی تاریخ میں اسلام کی حیثیت ایک دین فطرت ہی کی نہیں، بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط سے دوچار تھی۔ آج کا تہذیب یافتہ یورپ قرون وسطیٰ کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں یورپ میں مملکت روما تہذیب کی ایک نئی نوید لے کر ابھری تھی، لیکن یہ عظیم مملکت
یعنی تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اس طرح مشرق اور مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کو اسلام نے نہایت کامیابی سے پور کیا۔ چنانچہ عصر حاضر کے ایک مغربی دانشور ایس پی ہنگٹن کا کہنا ہے، یورپی ثقافت نے مغرب کے مخصوص حالات اور مفادات کے تحت 11ویں اور 13ویں عیسوی صدی کے دوران اعلیٰ اسلامی اور بعض نتینی تہذیبوں سے قابل لحاظ تناسب میں موضوع عناصر اخذ کرتے ہوئے ترقی کا آغاز کیا۔ یورپ کی جہالت اور تہذیب سے ناآشنائی ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور یہ بھی کہ یورپ کی تاریک راہیں اسلامی علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے چراغوں سے روشن ہوئیں۔ امجد حیات ملک لکھتے ہیں، یورپ کی صدیوں پرانی اخلاقی اور علمی ویرانی کے دور میں اسلام نے ترقی کے ہر اول دستے کی قیادت کی۔ عیسائیت نے اپنے آپ کو قیصر روم کے تخت پر تو مطمئن کر لیا، لیکن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی میں ناکام رہی۔ 4 صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک یورپ پر چھائی ہوئی ظلمتوں کے پردے دبیز سے دبیز تر ہوتے چلے گئے۔ کلیسا نے وہ تمام راہیں جن سے علم، انسانیت اور تہذیب کا دور شروع ہو سکے مسدود کر دیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اسلام کے بابرکت اثرات عیسائی دنیا میں پہنچ کر محسوس ہونے لگے۔ احمد عبداللہ زرتشت اور ہندوؤں کے پیروکاروں نیز تاتاریوں اور منگولوں پر اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زرتشتوں نے حلقہ اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اقدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی۔ ہندو مت سے اسلام کے سایہ عاطفت میں آنے کی عمومی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ترقی یافتہ تمدن اور تعلیمی اور سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ناظرین کرام، اسلام نے دنیا کو بدلا تو یہ صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات کے تمام مراحل حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق ہو سیرت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار ہرا اور غار سور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چراگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی بھی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ اور شوہر بھی تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا۔ رفاہی خدمات میں پیش رہے ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا، جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت، جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے، اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضرورت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا، میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس لا دی گئی اور اس نے اب اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین اور صادق اور ایک اچھے انسان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ جائیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز میں یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔
ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ کا چچا عبدالعزہ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزہ کو چھوڑ دو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اس کی پشت پر رکھ دے؟ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت ہی بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجھڑی لے کر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس اوجھڑی کو کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدہ کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھاٹھے مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظلموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے اصول پر مبنی ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور تانت کے دھاگے کو کنگے کے اندر لگا دیا تھا۔ ناظرین اکرام، مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، اس کا نام لبیتۃ الحمرا تھا۔ وہ ایک بڑی ہی خبیث اور بدذات عورت تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ ایک دن اس نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کریں کہ وہ بیمار ہو جائیں۔ جادوگر نے اسے تعویذ دیا اور حکم دیا اس تعویذ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی گھر میں چھپا دیں۔ جادوگر نے اس کی بات پر عمل کیا اور تعویذ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے اس تعویذ کے متعلق دیکھا، پھر انہوں نے اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو تلاش کیا اور آخر کار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ کو پکڑ کر پھاڑ دیا۔ جادوگرنی کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کرتی ہے۔ اس نے پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ نماز مغرب ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معمور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو سے منہ لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا اس کھانے میں تو نے زہر ملایا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا، جانے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے
اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر میں پشنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برا زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسوہ حسنہ کا ایسا نمونہ دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک قابل عمل مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن اور موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ ملاقات ہوگی اگلی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔